یہ پیغام ہم آپ کو تنظیم اسلامی قرآنک میڈیا فیصل آباد کی طرف سے پہنچا رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی سود کی حقیقت، سود کی خباثتیں، اس کی تباہیاں اور مختلف علماء کرام کے خیالات قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ آگے پھیلائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس گناہ کبیرہ سے بچائے، آمین۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال وكلهم سواء، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ حضرات علماء کرام اور امیر محترم اور حضرت مولانا نجیب اللہ طارق صاحب، ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب اور تمام حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھ سے پہلے جناب مولانا نجیب اللہ طارق صاحب نے ایک چیز کی طرف متوجہ کیا ہے اور بہت بڑی حقیقت کی طرف انہوں نے متوجہ کیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ آج دنیا میں جتنا خون مسلمانوں کا بہایا جا رہا ہے اتنا کسی اور کا نہیں بہایا جا رہا۔ اس کے اسباب کی نشاندہی کر رہے تھے کہ ہم لوگ بحیثیت قوم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور ہو چکے ہیں اور وہ کام کرنے شروع کر دیے ہیں جن پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنگ کی وعید سنائی ہے۔ میں ایک اور بات کی طرف آپ حضرات کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ پاکستان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ملک کی شکل میں مسلمانوں کو کاروبار کے مواقع عطا فرمائے، مارکیٹیں عطا فرمائی، زراعت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی، صنعتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی، اور اس وقت جو پاکستان کی حکومت ہے اس حکومت کو عموماً تاجر دوست حکومت سمجھا جاتا ہے، اور اس حکومت کے آنے پر مجھے اور آپ کو اور تمام تاجروں کو یہ امیدیں تھیں کہ یہ حکومت ایسے منصوبے سامنے لائے گی کہ ہماری تجارتیں ترقی کریں گی، ہماری ٹیکسٹائل کی صنعت ترقی کرے گی، ہماری زراعت ترقی کرے گی، ہمارے مختلف کاروبار ترقی کریں گے۔ اور صورتحال بھی یہ ہے کہ اس وقت ہمارے ملک کے عالم اسلام کے ساتھ اور دنیا کے دوسرے ممالک کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ تعلقات بھی اچھے ہیں، اور سرمایہ کاری کو دعوت دینے کے لیے ہمارے حکمران بھی محنت کر رہے ہیں، اور اس وقت باہر سے وفود بھی آ رہے ہیں۔
چائنا ہمارے ساتھ تعاون کر رہا ہے، لیکن ان تمام حالات کے باوجود آپ کسی کاروباری طبقے سے یہ سوال کر لیں کہ آپ کے کاروبار کا کیا حال ہے، کام کا کیا حال ہے۔ ایک تو ویسے ہی ہمارے کاروباری طبقے کو عادت ہوتی ہے کہ یہی کہنا ہوتا ہے جی بہت مندی ہے، بہت برا حال ہے، بس ہمارا کاروبار جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ایک تو ویسے ہی رواج ہے، لیکن صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کی جو ٹیکسٹائل کی صنعت ہے وہ دن بدن زوال کی طرف جا رہی ہے، اور پاکستان کی یہ صنعت جو ہے اس کی ایکسپورٹ جو ہے وہ دن بدن نیچے کو جا رہی ہے۔ آپ ذمہ داروں کو دیکھ لیجئے، ان کے حالات جو ہیں وہ معاشی طور پہ ٹھیک نہیں ہیں، اور آپ کسی کاروباری شعبے میں آپ چلے جائیں تو حالات مہربان ہیں، حکومت موافق ہے، لیکن اس سب کے باوجود ہمارے کاروباری حالات جو ہیں وہ دن بدن زوال کا شکار ہو رہے ہیں، معیشت ہماری زوال کا شکار ہو رہی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ دو ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جس کی نشاندہی کی ہے کہ ہم لوگوں نے سود کو اختیار کر لی ہے، اور یہ وہ زمانہ آ گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اس زمانے میں اکثر لوگ سود کھانے والے ہوں گے، سود لینے والے ہوں گے، سود دینے والے ہوں گے، اور جو لوگ سود سے بچنا بھی چاہتے ہیں ان تک سود کا دھواں پہنچ جائے گا۔ اور آج سود اتنا عام ہو چکا ہے کہ جو آدمی سگریٹ پیتا ہے وہ تو دھواں پی رہا ہے، اور جو آدمی سگریٹ نہیں بھی پیتا وہ سگریٹ پینے والوں کے دھوئیں سے آج متاثر ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ بعض گاڑیوں میں بیٹھنے کا موقع ملتا ہے تو اس گاڑی میں اس وقت کوئی دھواں نہیں پی رہا ہوتا، سگریٹ نہیں پی رہا ہوتا، لیکن گاڑی میں بیٹھ کے تھوڑی دیر میں طبیعت اتنی خراب ہو جاتی ہے کہ جلدی سے اترنے کو جی چاہتا ہے، اس لیے کہ اس گاڑی کا مالک جو ہے وہ اس میں بیٹھ کے سگریٹ پیتا ہے اور گاڑی میں اس کے اثرات رچ جاتے ہیں۔ تو جیسے ہمارے گاڑیوں میں اور ہمارے ماحول میں یہ دھوئیں کے اثرات اور سگریٹ کے اثرات رچے ہوئے ہیں، جو سگریٹ پی رہا ہے وہ بھی اس سے متاثر ہے، اور جو سگریٹ نہیں پیتا وہ بھی اس سے متاثر ہے۔ یہی صورتحال آج کل سود کی ہے کہ جو سود لے رہا ہے، جو سود دے رہا ہے، وہ تو سود لینا دینا کر ہی رہا ہے، اور جو نہیں بھی لے رہا کسی نہ کسی درجے سے وہ سود سے متاثر ضرور ہے۔ اس وقت میں نے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی، نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد سنا ہے۔ قرآن پاک کی آیت کا مفہوم مولانا نجیب اللہ طارق صاحب نے وضاحت کے ساتھ آپ کے ساتھ بیان کیا کہ حق تعالی شانہ نے سود کو اپنے ساتھ اعلان جنگ قرار دیا، اور ظاہر بات ہے کہ جو قوم اللہ کے ساتھ جنگ کی پوزیشن میں ہو، اللہ کی مدد ان کے ساتھ نہیں ہوگی، تو وہ جتنے مرضی بھی اچھے اچھے منصوبے بنا لیں، اچھی اچھی حکومتیں لے لیں، دنیا کے ساتھ کتنے معاہدے کر لیں، لیکن جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد شامل حال نہیں ہوگی اس وقت تک ہمارے حالات درست نہیں ہو سکتے۔ اور دوسری جو میں نے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے، اس سے ذرا اندازہ لگائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعنت کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود لینے والا، سود دینے والا، سود لکھنے والا، سود پہ گواہی دینے والا، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب پہ لعنت فرمائی ہے۔ جب بحیثیت قوم ہمارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نہیں ہے، بلکہ بحیثیت قوم ہم لعنت آتی ہے، اور لعنت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جانا۔ یاد رکھیے ہماری زندگی کے ہر لمحے میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی ضرورت ہے، اور بغیر اللہ کی رحمت کے ہماری زندگی کی گاڑی چل نہیں سکتی۔
تو اللہ کی رحمت سے دور ہو جانے کے بعد پھر ہماری تدابیر ہمیں کامیاب کر دیں گے، ہمارے منصوبے ہمیں کامیاب کر دیں گے۔ یاد رکھیے، این خیال استو محال استو جنون، یہ جنون کی بات ہے، اور ایک تو ہماری تباہی کا سبب یہ ہے، اور دوسرا ہماری تباہی کا سبب جو بحیثیت قوم ہمارے معاشرے میں رچ بس گیا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ قرآن پاک کا ارشاد ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس پہ ایک مستقل صورت نازل فرمائی ہے، اور حق تعالی شانہ نے اس صورت کا آغاز ہی ایسے لفظ سے کیا ہے جو تباہی اور بربادی کی نشاندہی کر رہا ہے۔ وہ ہے ویل للمطففین، جو ناپ تول کے اندر کمی کرتے ہیں ان کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، خود تو چاہتے ہیں کہ دوسروں سے جب حق لوں تو پورا پورا وصول کروں، لیکن جب دوسرے کو حق دینے کا موقع آ جاتا ہے تو اس وقت وہ ڈنڈی مارتے ہیں اور دوسروں کا حق صحیح معنی میں ادا نہیں کرتے۔ آپ مجھے بتا دیجئے کہ ہماری تجارت کا، ہماری صنعت کا کون سا شعبہ ایسا ہے جس میں ناپ تول میں کمی نہیں ہے؟ ناپ تول کی کمی میں یہ بھی داخل ہے کہ ملاوٹ کی جائے۔ جب مرچیں تیار کی جاتی ہیں تو 10 سیر مرچوں میں 2 سیر کوئی ملتی جلتی چیز ڈال دی جاتی ہے جس کے بارے میں یہ پتہ نہیں چلتا یہ مرچیں ہیں یا نہیں ہیں۔ تو 10 کلو مرچیں میں جب 2 کلو وہ چیز ڈال دی اور 8 کلو مرچیں ہیں، تو ہم نے دوسرے کو 10 کلو ایک چیز دی ہے، لیکن کہہ ہم یہ رہے ہیں 10 کلو ہے، حقیقت میں وہ 8 کلو ہے۔ ہم کمی کر رہے ہیں، کوتاہی کر رہے ہیں، اور کمی اور کوتاہی جو ہے دوسروں کے حقوق کی ادائیگی میں کمی اور کوتاہی جیسے صنعتوں میں ہوتی ہے، ہماری مصنوعات میں ہوتی ہے، ہماری غلہ منڈیوں میں ہو رہی ہے، ہماری لوموں پہ ہو رہی ہے، ہمارے کپڑے کے اندر یہ چیزیں ہو رہی ہیں۔ اسی طریقے سے ناپ تول کی کمی میں یہ بھی داخل ہے کہ کوئی آدمی ملازمت کر رہا ہے، لیکن اس ملازمت کی جتنی تنخواہ لیتا ہے اور جتنے وقت کا معاہدہ ہے، جتنے کام کا معاہدہ ہے، وہ کام صحیح طور پہ ادا نہیں کرتا، وہ وقت صحیح طور پہ نہیں دے رہا، اس اپنے منصب کے ساتھ وہ خیانت کر رہا ہے اور اس کے حق ادا پورے طور پہ نہیں کر رہا، وہ بھی متففین کے اندر آ جاتا ہے۔ حتیٰ کہ میرے پاس ممبر ہے، ممبر میں کا ایک تقاضا ہے، وہاں سے حق بات کہنے کا ایک تقاضا ہے، لوگ اپنا وقت لے کے آتے ہیں، ان کا وقت قیمتی بنانے کے لیے ممبر پہ جو بیٹھنے والا ہے اس کا ایک کام ہے، وہ یہ ہے کہ آنے والا ایک قیمتی وقت لے کے آیا ہے، اس کے وقت کو قیمتی بناؤ اور پہلے سے تیاری کر کے آؤ اور تیاری کر کے بیٹھو۔ آج بہت سارے ہمارے جیسے خطبہ بھی ہیں، ممبر تو ہمارے پاس ہے، لیکن ہم اس ممبر کا حق ادا نہیں کر رہے۔ اساتذہ اکرام اپنے شاگردوں کو جو علم دینا چاہیے اور جس کی انہوں نے ملازمت کی ہوئی ہے اور جس کی وجہ سے وہ مفادات لے رہے ہیں، وہ چیزیں وہ پوری نہیں کر رہے۔ آج یہ تطفیف جو ہے ہمارے معاشرے میں عام ہو چکی ہے۔ یہ جس تباہی کے راستے پہ ہم چل پڑے ہیں، اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل 2 باتیں۔ ایک یہ ہے کہ معاشرے میں خوف خدا پیدا کیا جائے۔ یہ خوف خدا انسان کو روکتا ہے، برائی سے روکتا ہے۔ چنانچہ جو آیات ہیں، ربا کی آیات ہیں سورہ بقرہ میں، تو ان آیات کا یہ مسئلہ جب ربا کا ختم ہو رہا ہے، وہاں حق تعالی شانہ نے آخر میں یہ جملہ ارشاد فرمایا ہے، وہ یہ ہے کہ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ تم اس دن سے ڈرو جس دن تم نے لوٹ کے اللہ کے پاس جانا ہے۔
ثم توفی کل نفس ما کسبت، آج تم یہ سمجھتے ہو کہ ہماری ملاوٹ کو پکڑنے والا کوئی نہیں ہے، ہماری خیانت کو پکڑنے والا کوئی نہیں ہے، ہمارے سود کو پکڑنے والا کوئی نہیں ہے، ہماری ان خیانتوں کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہے۔ یاد رکھیے رب العالمین کے سامنے جب پیش ہونا ہے تو ہر چیز رب العالمین کے سامنے ہماری آئے گی، وہاں کوئی چیز اللہ کے سامنے پوشیدہ نہیں ہوگی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ گواہ بھی ایسے لے کے آئیں گے جو ہمارے جسم سے ہوں گے اور وہ گواہیاں دیں گے۔ سورہ مطففین میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں یہ مسئلہ بیان فرمایا اور بتایا کہ یہ تباہی اور بربادی کا سامان ہے، اس کے آگے حق تعالیٰ شان فرماتے ہیں الا یظن اولئک انہم مبعوثون، یہ نوموں پہ بیٹھ کے ہیرا پھیری کرنے والے، بات کسی اور کپڑے کی تھی، دھاگا اور طریقے سے لگا رہے ہیں، غلہ منڈی میں بیٹھ کے مٹی شامل کر رہے ہیں، چائے کے اندر جو ہے وہ کوئی اور چیز ملا رہے ہیں، فلاں چیز کے اندر کوئی اور چیز ملا رہے ہیں، سکول کے اندر جا کے پورا کام نہیں کر رہے، کوئی ممبر کے اوپر بیٹھ کے اپنا اس کا حق ادا نہیں کر رہا، کیا اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ میری جان چھوٹ جائے گی؟ یہ دنیا کی عدالتیں نہیں ہیں کہ 15 سال زرداری صاحب کے خلاف مقدمہ چلتا رہے آخر میں ان کو بری کر دیا جائے۔ یہ دنیا کی عدالت کے اندر تو ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ کے اندر ایسا نہیں ہو سکتا۔ الا یظن اولئک انہم مبعوثون۔ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ التجار یحشرون یوم القیامت فجارا، کہ تاجروں کو قیامت کے دن فاجر ہونے کی حیثیت سے اٹھایا جائے گا۔ اصل تاجروں میں یہی ہے کہ یہ فاجر ہوں گے، لیکن کچھ لوگ اس سے مستثنا ہوں گے، الا من اتقى وبر وصدق، جو تقوی اختیار کرے، نیکی اختیار کرے، سچائی اختیار کرے، جو 3 چیزیں اختیار کرے گا، حق تعالی شانہ فرماتے ہیں کہ یہ آدمی جو ہے، یہ تاجر جو ہے، یہ فاجروں میں شمار نہیں ہوگا، بدماشوں میں شمار نہیں ہوگا، مفسدوں میں شمار نہیں ہوگا، ورنہ سارے کے سارے۔ یہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اور اس کے ساتھ قرآن پاک کی آیت ملائیں، کلا ان کتاب الفجار لفی سجین وما ادراک ما سجین۔ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فجار فرمایا ہے، اور فجار کا حشر کیا ہوگا وہ قرآن پاک نے ایک جگہ بیان کیا ہے۔ تو یہ ماشاءاللہ ہماری تنظیم اسلامی جو ہے یہ سود کے بارے میں کوشش کر رہی ہے، محنت کر رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی محنتوں کا بہترین صلہ ان کو عطا فرمائے اور کامیابیاں عطا فرمائے، اور انشاءاللہ پاکستان اس موضوع پہ کام کرنا شروع کیا ہے، اور ہمارے اکابر آج سے نہیں، پاکستان بننے سے پہلے سے اس کی محنت کے اندر لگے ہوئے ہیں، اور انہوں نے بینک کے سود کو کبھی تسلیم نہیں کیا کہ یہ سود نہیں ہے۔ یہ کوششیں ہوئی ہیں، اور الحمدللہ پاکستان میں اس کے بارے میں کافی قدم آگے بڑھے ہیں سود کے بارے میں۔ چنانچہ بینکوں کا نظام بغیر سود کے چلایا جائے، یہ ایک سوال ہے کہ کس طریقے سے ہو سکتا ہے۔ اب تک اس موضوع پہ بہت کام ہو چکا ہے، اور وہ کام ایسا ہے کہ اس نے ہمارے لیے فقہی بحثوں کا میدان کھولا ہے، غور و فکر ہم کر سکتے ہیں، بہت کام ہو چکا ہے، لیکن پاکستان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ دنیا میں سب سے پہلے پاکستان کی اسلامی نظریاتی کونسل جو ہے، اس نے مسودہ تیار کیا تھا کہ اگر بینکوں کو بغیر سود کے چلانا ہے تو اس کو کس طریقے سے چلایا جا سکتا ہے۔ یہ جنرل ضیاء الحق جب نئے آئے تھے اور انہوں نے اسلامی نظریاتی کونسل کو صحیح معنی میں فعال کیا، اب تو سیاسی بن گئی ہے، تو اس وقت وہ صحیح معنی میں انہوں نے فعال کیا تھا اس کو، اور اس میں حضرت مولانا یوسف صاحب بن نوری بھی تھے، حضرت مولانا سیاح الدین کاکا خیل بھی تھے، حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی بھی تھے، اور ملک کے چوٹی کے اکابر علماء تھے۔
دنیا کے ماہرین معیشت تھے، سب سے پہلے جو مسودہ تیار کیا ہے وہ پاکستان نے تیار کیا، اور عدالتی طور پہ سب سے پہلے دنیا میں اس موضوع پہ جو بحث ہوئی ہے وہ میرے ناقص خیال کے مطابق، میری معلومات کے مطابق سب سے پہلے عدالت میں اگر کام ہوا ہے تو وہ پاکستان کے اندر ہوا۔ یہ پیغام ہم آپ کو تنظیم اسلامی قرآنک میڈیا فیصل آباد کی طرف سے پہنچا رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی سود کی حقیقت، سود کی خباثتیں، اس کی تباہیاں اور مختلف علماء کرام کے خیالات قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ آگے پھیلائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس گناہ کبیرہ سے بچائے، آمین۔ وفاقی شرعی عدالت کے جسٹس تنزیل الرحمان تھے اور اس کے 5 جج ہوتے تھے، 3 جج غیر عالم ہوتے تھے، 2 عالم ہوتے تھے، لیکن جب 2 سال انہوں نے سماعت کیا اس وقت 2 عالم نہیں تھے اس میں، وفاقی شرعی عدالت میں، اور غیر علماء نے اس کی سماعت کی ہے۔ جسٹس تنزیل الرحمان ہمارے بزرگوں سے ملنے والے تھے، 2 سال انہوں نے سماعت کر کے فیصلہ دیا ہے، اور یہ فیصلہ قیامت تک دنیا کی رہبری کرتا رہے گا۔ اور اس کے بعد پھر سپریم کورٹ نے اس کی سماعت کی ہے، اس میں مولانا محمد تقی عثمانی اور دوسرے علماء کرام موجود تھے، اور اس وقت جو ہماری ایک سیاسی جماعت میں داخل ہوئے تھے، لیکن وہ سیاسی جماعت ان کو زیادہ موافق نہیں آئی، جسٹس وجیہ الدین صاحب غالباً وہ بھی اس میں موجود تھے، وہ بھی اس میں موجود تھے، اور انہوں نے طویل سماعت کی ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سود سے بچنے کے لیے اور اس کے خلاف جو آوازیں ہے، یہ بھی ہمارے پاکستان سے الحمدللہ بہت کام ہوا ہے۔ حضرت مولانا شفیع عثمانی اور حضرت مولانا انظر شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ لاہور تشریف لائے، پاکستان میں بھی نہیں بنا تھا، بہت پہلے کی بات ہے۔ تو کچھ لوگ آئے اور یہ بحث شروع کر دی کہ بینکوں کا جو منافع ہے یہ سود نہیں ہے، اور علماء کو چاہیے کہ حلال کر دے، جیسے ہمارے صدر صاحب کہہ رہے تھے کہ حلال کر دے۔ تو عیسائیوں میں تو پادریوں کو اور ان کے پوپ کو یہ اتھارٹی ہوتی ہے، لیکن مسلمانوں میں کوئی ایسی اتھارٹی نہیں ہے کہ اللہ کی حرام کی ہوئی چیز کو وہ حلال کر دے۔ مولانا شبیر احمد عثمانی ان کی باتیں سنتے رہے، ان کے دلائل کے جوابات دیتے رہے، سمجھاتے رہے۔ علامہ انور شاہ صاحب رحمہ اللہ پیچھے ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، گفتگو لمبی ہو گئی تو حضرت نے اٹھ کے سیدھے ہو کے بیٹھ گئے اور ان کو مخاطب کر کے کہا، دیکھو بھائی، اللہ کی جہنم کی طرف جانے کے راستے کھلے ہوئے، کوئی سود لے کے جہنم کی طرف جانا چاہتا ہے تو چلا جائے، راستہ کھلا ہوا ہے، لیکن اگر کوئی علماء کے کندھے پہ پاؤں رکھ کے جہنم کی طرف جانا چاہے گا تو ہم اس کے پاؤں پکڑ لیں گے، ہم اس کو جانے نہیں دیں گے، اس لیے ہم اس کو کبھی حلال نہیں کہیں گے۔ یہ پاکستان نے کہ علماء کرام نے کبھی معذرت کا انداز اختیار نہیں کیا، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اعلیٰ عدالتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کامیابیاں عطا فرمائی ہیں، اور حافظ صاحب انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور بھی کامیابیاں عطا فرمائیں گے، ہمت ہارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وفاقی شرعی عدالت میں دوبارہ کیس آیا ہوا ہے، انشاءاللہ اس کیس کو دوبارہ جیتیں گے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس مصیبت کا علاج کیا ہے؟ یہ 2 مہلک بیماریاں ہمارے معاشرے کے اندر آ گئی ہیں۔ اس کا تو ایک تو یہ ہے کہ خوف خدا ہونا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف پیدا کیا جائے، ایسی صحبتیں اختیار کی جائیں، ایسی مجالس اختیار کی جائیں جن میں بیٹھنے سے اللہ کا خوف دل کے اندر پیدا ہو۔ اور دوسرا حل اس کا یہ ہے کہ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ مسلمانوں، تم تباہی کے راستے پہ چل پڑے ہو، اور کامیابی کا راستہ اب بھی کھلا ہوا ہے۔ وہ راستہ کیا ہے کہ سب مل کے توبہ کریں۔ ہمارے معاشرے میں مختلف طبقات ہیں، صنعت کار بھی ہیں، غلہ منڈی کے لوگ بھی ہیں، لوموں کے لوگ بھی ہیں، سوتر منڈی کے لوگ بھی ہیں، اور ان کی انجمنیں بنی ہوئی ہیں، ان کی تنظیمیں بنی ہوئی ہیں۔ یہ اپنی انجمنوں میں اور اپنی تنظیموں کے ذریعے سے جہاں دوسرے کام کر رہے ہیں، وہاں اس کے ساتھ ساتھ
جو تنظیم سے فائدہ اٹھانے کا سب سے بڑا کام ہے، اور یہ ہماری انجمنیں اور یہ تنظیمیں جو ہیں یہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائیں گی، وہ یہ ہے کہ اپنی اپنی سطح پہ ہر جگہ کے جو تاجر ہیں اور ان کے رہنما ہیں، بعض فلاں روڈ کے، بعض فلاں بازار کے، بعض 8 بازاروں کے، بعض پورے پاکستان کے، بعض فیصل آباد کی سطح کے، یہ جتنے بھی لوگ ہیں، اور ان سے ملنا بھی چاہیے، یہ بھی ایک کام کرنے کا ہے، وہ یہ ہے کہ اس شعبے میں جو اللہ کی نافرمانی چل رہی ہے، جو تطفیف چل رہی ہے، جو سود چل رہا ہے، لوگوں میں آگاہی پیدا کرے، توبہ کروائے ان کے سوا۔ یہ ہماری تنظیموں کا اس سے بہتر مصرف اور کوئی نہیں ہے۔ حق تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں لا خیر فی کثیر من نجواہم الا، کہ یہ جو آپس میں مشورے کرتے ہیں ان میں سے اکثر مشوروں میں خیر نہیں ہے، یہ نہیں فرمایا سب میں خیر نہیں، اکثر مشوروں میں خیر نہیں ہے۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مستثنیٰ فرمایا کہ ہاں چند مشورے ایسے ہیں کہ وہ اگر بیٹھ کے کیے جائیں اور اس موضوع پہ سوچا جائے، مشاورت کی جائے، تو یہ مشورے اللہ کی بارگاہ میں بہت مقبول ہیں۔ فرمایا الا من امر بصدقۃ، خیر کے کاموں کی، صدقے کے کاموں کی کا مشورہ کیا جائے، بصدقۃ او معروف، نیکیوں کے کاموں کا صدقہ مشورہ کیا جائے، او معروف او اصلاح بین الناس، اور لوگوں کے معاملات کو درست کرنے کی اور آپس کی منافرتیں ختم کرنے کے لیے مشورے کیے جائیں، یہ مشورے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ توبہ کی اور رجوع الی اللہ کی ضرورت ہے، اور اس کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ ہر طبقے کے لوگ جو ہیں وہ باہمی بیٹھ کے مشورہ کریں، سوچیں، آگاہی پیدا کریں۔ ایک صاحب مجھے کہہ رہے تھے کہ اس قسم کی مجلسوں کا فائدہ کیا ہے، لوگ سود سے باز کب آئے؟ یاد رکھیے ایک بہت بڑا فائدہ ہے، انشاءاللہ کامیابی ہوگی، بہت بڑی کامیابی ہوگی، لیکن اگر ایک آدمی بھی سود سے باز نہ آیا، اللہ نہ کرے ایسا ہو، ہماری محنتیں کامیاب ہوں اللہ کرے، لیکن ایک فائدہ بہت بڑا ہے۔ وہ فائدہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب تک یہ محنتیں چلتی رہیں گی اللہ کا عذاب رکا رہے گا۔ مشکاہ شریف کتاب الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، دوسری فصل، ترمذی شریف کے حوالے سے روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَن يُسَلِّطَ عَلَيْكُمْ بِعَذَابٍ، فرمایا کہ امر بالمعروف کرتے رہو، برائی سے منع کرتے رہو، اگر تم نے ایسا نہ کیا تو فرمایا کہ پھر توقع رکھو کہ اللہ کا عذاب آئے گا، اور فرمایا جب اللہ کا عذاب آئے گا اس کو ٹلانے کے لیے تم دعائیں کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں فرمائیں گے۔ تو اس قسم کی جو مجلسیں ہیں، ان مجلسوں کا اہم ترین ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ یہ کہنا سننا جو ہے یہ اللہ کے عذاب کو ٹلاتا ہے۔ میرے شیخ فرماتے تھے یہ تمہیں برائیوں سے روکتے ہیں، تمہیں آگاہ کرتے ہیں، ان کو اپنے حق میں اور پورے مسلمانوں کے حق میں محسن سمجھو۔ ان لوگوں نے اپنے اس عمل کے ذریعے سے اللہ کے عذاب کو ٹلایا ہوا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ توبہ کی کوشش کی جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ کے عذاب کو ٹلانے کے لیے یہ نہی عن المنکر کا اور امر بالمعروف کا جو سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، اس سلسلے میں ہمت نہیں ہارنی بلکہ اس کو بڑھانا ہے۔ اور مجھے اس سلسلے میں بہت کامیابی نظر آ رہی ہے، ورنہ ایسے موضوعات پہ جب ہم مجلسیں رکھتے ہیں، ہمارا اپنا ذاتی تجربہ یہ ہے کہ بہت کم لوگ شریک ہوتے ہیں، تو ایک کامیابی آج میں نظر آ رہی ہے کہ بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، جو آپ نے توقع کر کے جتنی کی جگہ بنائی تھی وہ باقی نہیں رہی، تو آپ کی آواز آج لوگ سن رہے ہیں، پہلے سنیں گے، پھر غور کریں گے، پھر انشاءاللہ اس پہ عمل کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔